سالگرہ گرینڈ آڈر کی سالگرہ ہے، وہ آئیں گے ورنہ فرسٹ ہے وہ کوئی ہمارے کیا نام ان کا مسرور کی بیٹی آج کل وہ ایمبوائے میں سب ایمبوائے مسرور پر محمد والے محمد بابا بلندارے صلوات مومن اکرام من جانب آج کے بانی خانوادہ رضا رضوی اور خانوادہ سلیم عباس کی جانب سے آپ تمام مومنات کو جشن ولادت امام علی رضا علیہ السلام مبارک ہو۔ ہم جشن کا آغاز کر رہے ہیں حدیث کسا سے۔ میں سب سے پہلے گزارش کر رہا ہوں حدیث کسا کے لیے جناب زین نخوی سے کیا آئیں اور حدیث کسا کی تلاوت کریں۔ زین نخوی پر محمد وال محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جابر بن عبد اللہ الانصاری عن فاطمة الزہرا علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمة انها قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمہ فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعیذک باللہ یا ابتاه من الضعف فقال یا فاطمة ایتینی بالکساء الیمانی فغتینی به فاتیته بالکساء الیمانی فغطيته به وسرت انظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل على محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة يا رسول الله تعزن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة السلام عليك يا من اختاره الله أتعزن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء اللهم صل على محمد فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله تعزن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء اللهم صل على محمد
ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله تأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فحبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله؟ فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة النجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي الثانية يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة النجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم لله وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد. اکرام یہ تھے جناب زین نقوی جو حدیث کسا کی تلاوت کر رہے تھے. اب ہم محفل مقاصدہ کا آغاز کر رہے ہیں. بات یہ تھی کہ جو ہے آج کے ناظم جناب رضا میر صاحب وہ تھوڑا سا گاڑی کا مسئلہ ہو گیا تھا ان کو، تو لہٰذا اب تک نہیں پہنچے، مگر ہم کوشش کریں گے کہ پروگرام کو آگے بڑھائیں. میں سب سے پہلے گزارش کر رہا ہوں سلمہ
باخر نقوی سے کہ آئیں اور بارگاہ امام علی علیہ السلام میں نذران خدمت پیش کریں. پر محمد وال محمد بابا بلند نعرہ صلوات. سب لوگ کو امام علی کا ولادت کا مبارک. امام علی رضا مبارک. دم حمدم علی 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 مولا. 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 حیدر 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 جلال ذل جلال ہے علی علی. خدا کا ہم خیال ہے علی علی. جلال ذل جلال ہے خدا کا ہم خیال ہے. بلندیاں یہ دیکھ کے پکارا دل میرا علی پسند ہے بہت پسند ہے. علی پسند ہے مجھے علی پسند ہے بہت پسند ہے. علی پسند ہے مجھے رجب کی تیرہویں کو یہ بتوں سے کعبہ بول اٹھا. چلو جہاں سے جاؤ اب سجد نہ رہ لیا. خدا کا ہے یہ فیصلہ علی علی ہے جس کا گھر وہ آ گیا علی علی. خدا کا ہے یہ فیصلہ ہے جس کا گھر وہ آ گیا. نہیں پسند مجھ کو تم مجھے تو بس میرا علی پسند ہے بہت پسند ہے. علی پسند ہے مجھے علی پسند ہے بہت پسند ہے. علی پسند ہے مجھے مناؤ جشن یہ کہا خدا نے خدائی سے ملے آج مصطفیٰ زمین پہ اپنے بھائی سے. نبی کی گود میں علی 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 جب آئے تو نظر ملی علی علی. نبی کی گود میں علی جب آئے تو نظر ملی علی. جو مسکرائے تو یہ بول مصطفیٰ علی پسند ہے بہت پسند ہے. علی پسند ہے مجھے دم حمدم علی 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 مولا. دم حمدم علی 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 مولا. صلوات. باخر نقوی کہ ہمارے آج کے ناظم پہنچ چکے ہیں. میں آگے بڑھانے کے لیے میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ جو ہے جشن کا کرام السلام علیکم. آپ سب کو جشن ولادت امام رضا کی بہت دلی مبارکباد دیتا ہوں میں. اور شروعات کے لیے میں بالکل چار مصروں سے آغاز کرتا ہوں کہ وہ بد نصیب ہے لاریب اے رضائے غریب. وہ بد نصیب ہے لاریب اے رضائے غریب. تمہارے در کا سہارا جسے نصیب نہیں. لقب تمہارا غریب الوطن ضرور ہوا تمہارے روضے پہ آ کر کوئی غریب نہیں. اسی کے ساتھ میں دعوت دے رہا ہوں طاہا علی سے کہ آئیں اور امام رضا کی خدمت میں منقبت پیش کریں. طاہا علی. السلام علیکم. صلوات. المدد مولا المدد المدد مولا المدد
فقر سادات خون علی مرتضی یا امام رضا یا امام رضا فقر سادات خون علی مرتضی یا امام رضا یا امام رضا مجھ گناہگار پر ہو کرم کی نگاہ یا امام رضا یا امام رضا فقر سادات خون علی مرتضی یا امام رضا یا امام رضا ابن حیدر جو دین نبی کی بقا جس نے راہ خدا میں دیا گر لٹا ابن حیدر جو دین نبی کی بقا جس نے راہ خدا میں دیا گر لٹا اس کا دوں واسطہ مجھ کو غم سے بچا یا امام رضا یا امام رضا مجھ گناہگار پر ہو کرم کی نگاہ یا امام رضا یا امام رضا جس کا ثانی زمانے میں کوئی نہیں جو ہے جنت سے اعلیٰ ملی وہ زمین جس کا ثانی زمانے میں کوئی نہیں جو ہے جنت سے اعلیٰ ملی وہ زمین سب کو مشہد مقدس میں مولا بولا یا امام رضا یا امام رضا مجھ گناہگار پر ہو کرم کی نگاہ یا امام رضا یا امام رضا صدقہ شبیر ہے جو شہ کربلا صدقہ شاہ وفا صدقہ زین العبا صدقہ شبیر ہے جو شہ کربلا صدقہ شاہ وفا صدقہ زین العبا جو ہے بیمار ان کو بھی دے دے شفا یا امام رضا یا امام رضا مجھ گناہگار پر ہو کرم کی نگاہ یا امام رضا یا امام رضا جو مصیبت میں ہے ان کو آزاد کر جو ہے اجرے ہوئے ان کو آباد کر جو مصیبت میں ہے ان کو آزاد کر جو ہے اجرے ہوئے ان کو آباد کر میں تیری بارگاہ میں کروں یہ دعا یا امام رضا یا امام رضا مجھ گناہگار پر ہو کرم کی نگاہ یا امام رضا یا امام رضا سربات اللهم صل على محمد وآل محمد
یہ تھے جناب طاہا علی، اور اسی کے ساتھ میں دعوت دے رہا ہوں سلام قاسم علی سے کہ آئیں اور منقبت پیش کریں۔ میں نہایت ادب کے ساتھ سارے منقبت گوؤں سے کہوں گا کہ ہم 8 بجے مولانا کو ممبر دے دینا چاہ رہے ہیں، اسی لیے اختصار سے کام لیں۔ اور محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم، آپ سب کو جشن امام ولادت امام علی رضا علیہ السلام مبارک ہو۔ بآواز بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یا شاہ خراسان، یا وارث قرآن، یا مولا رضا جان، یا مولا رضا جان، یا شاہ خراسان، یا وارث قرآن، یا مولا رضا جان، یا مولا رضا جان۔ جنت کا نظارہ روزہ ہے تمہارا، دیکھا جو تیرا در دل میرا پکارا۔ تم فرش کے مالک، تم عرش کے سلطان، یا مولا رضا جان، یا مولا رضا جان۔ مشہد کی شبوں میں دن کے ہیں اشارے، دن رات مسلسل ظاہر ہے تمہارے۔ سب جن و ملائکے ہر نسل کے انسان، یا مولا رضا جان، یا مولا رضا جان۔ یا شاہ خراسان، یا وارث قرآن، یا مولا رضا جان، یا مولا رضا جان۔ اے والی مشہد، اے وارث حیدر، چوکٹ پہ تمہاری رکھنا تھا مجھے سر۔ صد شکر کہ تم نے پورا کیا ارمان، یا مولا رضا جان، یا مولا رضا جان۔ بھرتی ہے دلوں میں ہر دم تیری چاہت، صدیوں سے ہمارے دل پر ہے حکومت۔ یہ دل بھی فدا ہے، یہ جان ہے قربان، یا مولا رضا جان، یا مولا رضا جان۔ اوصاف تمہاری کیا کوئی بتائے، ظاہر پہ تیرے گھر مشکل کوئی آئے، دادا کی طرح سے کر دیتے ہو آسان، یا مولا رضا جان، یا مولا رضا جان۔ یا شاہ خراسان، یا وارث قرآن، یا مولا رضا جان، یا مولا رضا جان۔ بازو پہ میرے جو سیکھا یہ بندھا ہے، اے ضامن آہوں ضامن تو میرا ہے، ہر ایک قدم ہے تو میرا نگہبان، یا مولا رضا جان، یا مولا رضا جان۔ سلمان کی مولا بس ہے یہی حاجت، ہوتی رہے یوں ہی مشہد کی زیارت۔ ہر سال بنوں میں در پر تیرے مہمان، یا مولا رضا جان، یا مولا رضا جان۔ ہر سال بنوں میں در پر تیرا مہمان، یا مولا رضا جان۔ یا شاہ خراسان، یا وارث قرآن، یا مولا رضا جان۔ واہ واہ واہ، بہت خوب، بہت عمدہ استاد سے۔ اسی کے ساتھ میں دے رہا ہوں رضا رضوی سے کہ آئیں اور منقبت پیش کریں۔ رضا رضوی۔
آواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یا امام رضا 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 یا امام رضا. ہر نفس ہر گھڑی میرے دل سے یہی آ رہی ہے صدا. یا امام رضا یا امام رضا یا امام رضا. تیری عظمت پہ بھلا کیوں نہ دلالت بنتا, شیر قالین کا کس طرح نہ زندہ ہوتا. ہے حقیقت یہی تیری مرضی میں ہی ہے خدا کی رضا. یا امام رضا یا امام رضا یا امام رضا. غیر ممکن کو یوں ہوتے ہوئے دیکھا ممکن, جاگتی آنکھوں سے جنت میں گزارے کئی دن. اس کو کیا ہو یقین جس نے دیکھا نہیں کبھی روضہ تیرا. یا امام رضا یا امام رضا یا امام رضا. ربط کیسا یہ میرے ذہن میں آیا ہے ابھی, ربط کیسا یہ میرے ذہن میں آیا ہے ابھی. جیسے گہوار نے فطرس کو شفا بانٹی تھی, ویسے ہی روز و شب بانٹتا ہے شفا تیرا صحن شفا. یا امام رضا یا امام رضا یا امام رضا. اب کے مشہد سے جو پلٹا ہوں تو میرے محسن, سانس لینا مجھے اچھا نہیں لگتا لیکن پھر بھی ہے یہ سکون میں کہیں بھی رہوں دل وہیں ہے میرا. یا امام رضا یا امام رضا یا امام رضا. پوچھنے حال نکیرین جب آئے میرا, پوچھنے حال نکیرین جب آئے میرا. میں نے دہرایا جواباً جو قصیدہ تیرا, وجد میں آ کے پھر وہ بھی کہنے لگے میں بھی کہنے لگا. یا امام رضا یا امام رضا یا امام رضا. میری اس وقت تیرے در پہ نظر ہے مولا, اور تجھے میری مصیبت کی خبر ہے مولا. دور افتاد کر میری امداد کر, تو ہے مشکل کشا. یا امام رضا یا امام رضا یا امام رضا. التجا آپ سے کرتا ہوں امام ہشتم,
ان کے صدقے میں جنہیں کہتے ہیں معصومائے قم، جو پریشان ہے جلد کر دیجئے اس کی حاجت روا، یا امام رضا یا امام رضا یا امام رضا، جیتے جی جان سے اپنی میں گزر جاؤں گا، جلد مشہد نہ بلاؤ گے تو مر جاؤں گا، اے امام غریب تم ہو میرے طبیب، جلد کر دو دوا، یا امام رضا یا امام رضا یا امام رضا، ہر نفس ہر گھڑی میرے دل سے یہی آ رہی ہے صدا، صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ شکریہ رضا اس خوبصورت منقبت کے لیے جس میں مناجات کے جھلکات بھی نظر آتے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں جعفر حسین عابدی کو دعوت دوں گا کہ آئیں اور منقبت پیش کریں، اور جعفر کے آتے آتے آپ کے لیے 4 مصرع نظر ہے کہ نام رضا جو دل کا نگہبان ہو گیا، نام رضا جو دل کا نگہبان ہو گیا، ہر مرحلہ حیات کا آسان ہو گیا، اور مامون کا تو باقی نہیں ہے کوئی نشان، اور ایک غریب شاہ خراسان۔ جناب جعفر۔ السلام علیکم، آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت ولادت امام رضا مبارک ہو۔ ایک بلند تر صلوات۔ ایک اور بلند تر صلوات۔ خوشی کا دن ہے چلو ہم عطا کی بات کریں، خوشی کا دن ہے چلو ہم عطا کی بات کریں، خوشی کا دن ہے چلو ہم عطا کی بات کریں، رضا رب کے لیے بس رضا کی بات کریں، رضا رب کے لیے بس رضا کی بات کریں، یہ میں نے دل سے کہا مشکلوں سے بچنا ہے، یہ میں نے دل سے کہا مشکلوں سے بچنا ہے، تو کیوں نہ 8ویں مشکل کشا کی بات کریں، جنہیں دعا سے
دوا سے شفا نہ مل پائی، جنہیں دعا سے دوا سے شفا نہ مل پائی، تم ان سے کہنا کہ صحن شفا کی بات کریں، جو آ گئے ہیں امام رضا کے روزے پر، جو آ گئے ہیں امام رضا کے روزے پر، وہ کیوں نہ خلد کی آب و ہوا کی بات کریں، پسند مولا رضا کو ہے ذکر مولا حسین، پسند مولا رضا کو ہے ذکر مولا حسین، دعا ملے گی شہ کربلا کی بات کریں، اور یہ آخری مصرع ہے، جتنے بھی رضوی یا رضوی گھرانے کے لوگ ہوں یہ ان کے لیے ہے کہ نسب سے رضوی ہو یا نسب سے رضوی ہو، بے شک یہ غیر ممکن ہے، نسب سے رضوی ہو، بے شک یہ غیر ممکن ہے، فرشتے قبر میں اس سے سزا کی بات کریں، کہ خوشی کا دن ہے چلو ہم عطا کی بات کریں، رضائے رب کے لیے بس رضا کی بات کریں، خوشی کا دن ہے چلو ہم عطا کی بات کریں، صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جزاک اللہ خیر، بہت خوبصورت منتبہ، اور آپ نے رضوی سادات کے بارے میں ذکر کیا تو اسی لیے میرا شرف بنتا ہے کہ آپ دعوت دو شبیر رضوی کو کہ آئیں
اور مولا کی خدمت میں منقبت پیش کریں. شبیر رضوی. آپ سب کو ولادت امام رضا مبارک ہو. بطور اجازت ایک صلوات بھیج دیجیے. تصویر فاطمہ ہے امام رضا کے پاس معصوم فاطمہ ہے امام رضا کے پاس تصویر فاطمہ قالین کیسے شیر بنا تھا یہ پوچھنے قالین کیسے شیر بنا تھا یہ پوچھنے ہر ایک نبی گیا ہے امام رضا کے پاس ہر ایک نبی گیا ہے امام رضا کے پاس تصویر سیدہ ہے آدم ہے یہ یا موسیٰ ہے نا جانے کون کون آدم ہے یہ یا موسیٰ ہے نا جانے کون کون نوبت بجا رہا ہے جو امام رضا کے پاس نوبت بجا رہا ہے جو امام رضا کے پاس مولا کے دستخط سے وہ جائے گا عرش تک مولا کے دستخط سے وہ جائے گا عرش تک سجدہ بھی گیا
امام رضا کے پاس، تو یہ مقطع دیکھیے گا، دے بتا گیا ہے کہ اکبر تیرا کلام، دے بتا گیا ہے کہ اکبر تیرا کلام لکھا ہوا پڑا ہے امام رضا کے پاس، تصویر فاطمہ ہے امام رضا کے پاس، معصوم فاطمہ ہے امام رضا کے پاس۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جزاک اللہ شبیر۔ میں بلا فصل دعوت دے رہا ہوں سعید اظہر حسن تیرتھ سے کہ آئیں اور منقبت پیش کریں۔ شبیر نے پرانا قالین اور شعر کے بارے میں ذکر کیا، اسی کے مناسبت سے دو اشعار پیش ہے کہ جہاں میں کون ہے حاکم امام یا مامون، جہاں میں کون ہے حاکم امام یا مامون، بتاؤ شعر کی تصویر بولتی کیا ہے۔ اور کیونکہ یہ جو ہمارے زبان میں شیرینی آئی ہے وہ فارسی سے آئی ہے، اور فارسی ہم کو امام رضا سے ملی ہے، اسی لیے عرض ہے کہ زبان سے ان کے یہ منہ میں زبان رکھتے ہیں، زبان سے ان کے یہ منہ میں زبان رکھتے ہیں، وگرنہ یہ عربی کیا یہ فارسی کیا ہے۔ اسی کے ساتھ جناب اظہر۔ السلام علیکم، آپ سب کو ولادت باسعادت امام رضا علیہ السلام مبارک ہو۔ دو تین شعر سناؤں گا میں امام علی کے اس پہ، اور اس کے بعد 4 شعر امام رضا علیہ السلام کے خدمت میں۔ صلوات میرے باؤ۔ ہو گئی مشکل کشائی یا علی کہنے کے بعد، ہو گئی مشکل کشائی یا علی کہنے کے بعد، ہاں یہی ہوتا ہے بھائی یا علی کہنے کے بعد، ہو گئی مشکل کشائی یا علی کہنے کے بعد، ہو گئی مشکل کشائی یا علی کہنے کے بعد، ہاں یہی ہوتا ہے بھائی یا علی کہنے کے بعد۔ اب میں نے پوچھا کامیابی کی سند ملتی ہے کب، میں نے پوچھا کامیابی کی سند ملتی ہے کب، عرش سے آواز آئی یا علی کہنے کے بعد، عرش سے آواز آئی یا علی کہنے کے بعد، اور اے مسلمان آ گلے لگ
भी मोमिन हो गया। कैसा झगड़ा क्या लड़ाई, या अली कहने के बाद कैसा झगड़ा क्या लड़ाई, या अली कहने के बाद हो गई मुश्किल कुशाई, या अली कहने के बाद। सलवात भेजो। तीन शेर पेश करूंगा सलवात बावजूद बुलंद। हुसैनियत 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 यजीदियत यजीदियत खुशनूरी इमाम ज़माना बुलंद तरीन सलवात। ऐसी दुनिया में कोई बंदे रहमान नहीं, ऐसी दुनिया में कोई बंदे रहमान नहीं, जिस पे सुल्तान खुरासान का एहसान नहीं। ऐसी दुनिया में कोई बंदे रहमान नहीं। इस तरह तेरी करीमी पे यकीन है मुझको, इस तरह तेरी करीमी पे यकीन है मुझको, जैसे तौहीद में शक का कोई इम्कान नहीं। ऐसे दुनिया में कोई बंदे रहमान नहीं। और शेख जी मद है रजा सुन के ये हैरात कैसी, शेख जी मद है रजा सुन के ये हैरात कैसी। क्या कभी तुमने सुनी सूरे रहमान नहीं। ऐसी दुनिया में कोई बंदे रहमान नहीं। और हर घड़ी पे मेरे नामे अली रहता है। हर घड़ी पे मेरे नामे अली रहता है। कौन कहता है कि मैं हाफिज़े कुरान नहीं। हर घड़ी पे मेरे नामे अली रहता है। हर घड़ी पे मेरे नामे अली रहता है। कौन कहता है कि मैं हाफिज़े कुरान नहीं। ऐसा दुनिया में कोई बंदे रहमान नहीं।
सलवात भेजिए बहुत खूबसूरत मरतबा। 3 शुराए कराम से गुजारिश करूंगा मैं, जिनमें सर फहरिस्त है जनाब अली नकवी साहब। मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ अली नकवी साहब से आएँ और मौला रजा की बारगाह में मरतबा पेश करें। बराए ताजीर ज़हूर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम बुलंद तरीन सलवात। मंदोर पेश करूंगा बारगाह शाह खुरासान में। देखिएगा कि दे मौजज़ाए इल्म व हुनर शाह खुरासान, दे मौजज़ाए इल्म व हुनर शाह खुरासान, उतरे मेरे लफ्जों में असर शाह खुरासान। और क्यों कर हो किसी और जमानत की जरूरत, क्यों कर हो किसी और जमानत की जरूरत, हो जाए अगर तेरी नजर शाह खुरासान। और तावीज़ तेरा बांध के मैं घर से चला हूँ, तावीज़ तेरा बांध के मैं घर से चला हूँ, इम्कान में नहीं कोई खतर शाह खुरासान, इम्कान में नहीं कोई खतर शाह खुरासान। और आ जाएं कदम बोसिए सरकारे हरम को, आ जाएं कदम बोसिए सरकारे हरम को, जो इज़्ने ज़ियारत हो अगर शाह खुरासान, जो इज़्ने ज़ियारत हो अगर शाह खुरासान। होते ही तेरे नक्शे कफे पा की ज़ियारत, होते ही तेरे नक्शे कफे पा की ज़ियारत, आसान हुआ हर एक सफर शाह खुरासान, आसान हुआ हर एक सफर शाह खुरासान। और रोजे को तेरे देख कर दिल ने ये सदा दी, रोजे को तेरे देखते ही दिल ने सदा दी, हो जाए यहीं उम्र बसर शाह खुरासान। और साइल तेरे दरवाजे से उठता ही नहीं है, साइल तेरे दरवाजे से उठता ही नहीं है, जाए भी तो जाए ये किधर शाह खुरासान, जाए भी तो जाए ये किधर शाह खुरासान। अब अख्तावेश करूंगा, एली तखल्लुस करता हूं मैं कि एली का कोई पूछने वाला भी नहीं हो, एली का कोई पूछने वाला भी नहीं हो, अगर आप न ले मेरी खबर शाह खुरासान। दे मौजज़ाए इल्म व हुनर शाह खुरासान, उतरे मेरे लफ्जों में असर शाह खुरासान। दुरूद पढ़िए मोहम्मद ये थे जनाब अली नकवी एली साहब। बहुत खूब आपकी नज़्म और आपके तारुफ करके बहुत खुशी हुई। इसी के साथ मैं दावत दे रहा हूँ जनाब अली मुर्तज़ा ज़ैदी साहब से कि आएँ और मंजूम नज़राना-ए-क़िदत पेश करें। जनाब अली मुर्तज़ा ज़ैदी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। है शियों का ये शेवा, है शियों का ये शेवा तहद्द क़ज़ा, अलमदद मौला रज़ा, अलमदद मौला आवाज़ बुलंद नारे सलावत। आप सबको इमाम अली रज़ा का जश्न बहुत बहुत मुबारक हो। इसी मुनासबत से चंद अशआर पेश मूसा के घर नज़ूल हुआ मौला रज़ा का, मूसा के घर नज़ूल हुआ मौला रज़ा का, हूरो मलक ने विर्द किया सल्ले अला का, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हूरो मलक ने विर्द किया सल्ले अला का,
ذیقعد کی 11 کو یہ آیا ہے آفتاب، ذیقعد کی 11 کو یہ آیا ہے آفتاب، ہے ضامن آہو یہی مظہر ہے خدا کا، ہے ضامن آہو یہی مظہر ہے خدا کا، اترا ہے گلستان میں موسیٰ کے جب گلاب، اترا ہے گلستان میں موسیٰ کے جب گلاب، خوشبو سے مہک اٹھا چمن موسیٰ رضا کا، خوشبو سے چمک اٹھا چمن موسیٰ رضا کا، ہے برج امامت کی کڑی 8ویں والا، ہے برج امامت کی کڑی 8ویں والا، منسوب اسی ذات سے ہے سہل شفا کا، منسوب اسی ذات سے ہے سہل شفا کا، آغوش میں کاظم کے جو ہے 8واں امام، آغوش میں کاظم کے جو ہے 8واں امام، ضامن ہے 2 عالم میں یہ موسیٰ کی دعا کا، ضامن ہے 2 عالم میں یہ موسیٰ کی دعا کا، مانگی ہے دعا واسطہ زہرا کا جو دے کر، مانگی ہے دعا واسطہ زہرا کا جو دے کر، حاجت روائی کرنے لگا شیر خدا کا، حاجت روائی کرنے لگا شیر خدا کا، مس کرتا ہوں جب خاک مقدس سے جبی کو، مس کرتا ہوں جب خاک مقدس سے جبی کو، اس خاک میں پاتا ہوں اثر خاک شفا کا، اس خاک میں پاتا ہوں اثر خاک شفا کا، حسرت ہے کہ چوکھٹ پہ پڑھوں آ کے قصیدہ، حسرت ہے کہ چوکھٹ پہ پڑھوں آ کے قصیدہ، یوں جاری رہے فضل و کرم مولا رضا کا، یوں جاری رہے فضل و کرم مولا رضا کا، اس واسطے محشر کی ہمیں فکر نہیں ہے، اس واسطے محشر کی ہمیں فکر نہیں ہے، کافی ہے وسیلہ ہمیں 14 کی سنا کا، کافی ہے وسیلہ ہمیں 14 کی سنا کا، ضامن کی عنایات سے لکھا ہے قصیدہ، ضامن کی عنایات سے لکھا ہے قصیدہ، اعجاز قلم دیکھیے مولا کی عطا کا، اعجاز قلم دیکھیے مولا کی عطا کا، باندھا ہے جب سے بازو پہ سکہ جو رضا کا، باندھا ہے جب سے بازو پہ سکہ جو رضا کا، ہوتا ہے کرم مجھ پہ غریب الغربا کا، ہوتا ہے کرم مجھ پہ غریب الغربا کا، مشکل میں گر کے در پہ پکارا جب آپ کو، مشکل میں گر کے در پہ پکارا جب آپ کو، میرے لیے کھل جاتا ہے در ان کی عطا کا، میرے لیے کھل جاتا ہے در ان کی عطا کا، مقطع پیش کرنا، مشہد کی ہو زیدی کو زیارت شہ والا، مشہد کی ہو زیدی کو زیارت شہ والا،
دیدار مقدر بڑے دربار رضا کا، دیدار مقدر بڑے دربار رضا کا، موسیٰ کے گھر نزول ہوا مولا رضا کا۔ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ یہ تھے جناب علی مرتضیٰ زیدی، اور مولا کی ولادت کے تعلق سے اشعار پیش کر رہے تھے، تو اسی مناسبت سے 4 مصرے عرض ہے کہ ہادیے ہشتم رضائے محجبی ظاہر ہوا، ہادیے ہشتم رضائے محجبی حاضر ہوا، نائب کاظم شہ دنیا و دین پیدا حاضر ہوا، اور کیا مبارک 11ویں ذیقات کی ہے مومنو، مصطفیٰ کا 8واں مسند نشی ظاہر ہوا۔ اسی کے ساتھ میں شعراء کرام کی فہرست کو اختتام پہ لاتے ہوئے جناب دلشاد شاہ سے گزارش کرتا ہوں کہ مولا رضا کی خدمت میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش کریں جناب دلشاد شاہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی چند اشعار شان میں رکھتے ہیں، ایک درود پر محمد پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ شان مولا رضا کیسے ہوگی بیان، شان مولا رضا کیسے ہوگی بیان، جن کی مدح و ثنا عرش پہ ہے رواں، شان مولا رضا کیسے ہوگی بیان، جن کی مدح و ثنا عرش پہ ہے رواں، وہ ہے نور خدا سیدہ کی دعا، وہ ہے نور خدا، وہ ہے نور خدا سیدہ کی دعا، جن سے روشن ہوئے ہیں یہ ارض و سما، جن سے روشن ہوئے ہیں یہ ارض و سما، ان کی عظمت کی دیکھو یہ ہے داستان، ان کی عظمت کی دیکھو یہ ہے داستان، سج گئی ہے خراسان میں ایک کہکشاں، سج گئی ہے خراسان میں ایک کہکشاں، وہ انیس النفوس وہ ہے شمس شموس، وہ انیس النفوس وہ ہے شمس شموس، خلد کے پاس اور شاہ جنا، خلد کے پاس اور شاہ جنا، وہ خدا کے ولی نام ان کا علی، وہ خدا کے ولی نام ان کا علی، ان کے نقش قدم سے کھلے گلستاں، ان کے نقش قدم سے کھلے گلستاں، دین حق کی بقا ان کے دم سے صدا، دین حق کی بقا ان کے دم سے صدا، ذکر خالق رہے تابد جاویداں، ذکر خالق رہے تابد جاویداں، وہ امام زمن رحمتوں کا علم، وہ امام زمن رحمتوں کا علم، زیر سایہ ہے مومن کا ہر کارواں، زیر سایہ ہے مومن کا ہر کارواں، ہر گھڑی دم بدم ان کی نظر کرم، ہر گھڑی دم بدم ان کی نظر کرم، بن کے ایک رہنما منزلوں کے نشاں، بن کے ایک رہنما منزلوں کے نشان،
یا خدا پنجتن کا تجھے واسطہ، یا خدا پنجتن کا تجھے واسطہ، شاہ مشہد کے در پہ ہو میرا مکان، شاہ مشہد کے در پہ ہو میرا مکان۔ مکتا ہے ان کی مدحت وسیلہ ہے دلشاد کی، ان کی مدحت وسیلہ ہے دلشاد کی، روز محشر ملے گا اسے سائباں، روز محشر ملے گا اسے سائباں۔ شان مولا رضا کیسے ہوگی بیاں، جن کی مدح و ثنا عرش پہ ہے رواں۔ مولانا میرا اسی کے ساتھ ساتھ مخاصدہ کی محفل عروج پہ پہنچتی ہے اور اختتام پہ پہنچتی ہے۔ میں منتظمین آستانہ-ے-زہرا اور آج کے بانی جناب خانواد رضا رضوی اور خانواد سلیم عباس کی جانب سے تمام مدح خان اور شعراء کرام کا شکر گزار ہوں جنہوں نے آ کے بارگاہ امام رضا علیہ السلام میں نذرانہ عقیدت پیش کی ہے۔ پر محمد والے محمد صلوات۔ Before I can invite our special guest speaker or invite Haider to say a few words about our special guest speaker this evening, just a couple of quick announcements. Tomorrow being the first Sunday of the month of June, we'll be having the Ahl Qubur Majlis in Section 1 of Jashan-e-Zehra at 11 a.m. sharp, inshallah. And with that, I'd like to invite Haider Naqvi to say a few words about our special guest speaker this evening. Haider Naqvi, come on over. We are honored and excited to have amongst us a very gifted scholar this evening. Sayyid Ahmad Al-Qazwini is the assistant imam at the Islamic Institute of America in Michigan. He's also the co-founder of the Imam Hujjah Seminary, which is the largest English hawza in the United States, and he currently teaches courses there. He's also on the advisory board of the Interfaith Committee at the Islamic Institute of America, and also leads the Muslim Youth Connection, which is a youth group that focuses on instilling Islamic values and teachings in youth around the country. Sayyid Qazwini studied at the Hawza in Qum for 15 years and under a number of prominent scholars and taught various courses during his time there. He regularly travels across the United States, Canada, Europe, and Australia to lecture on Islamic theology and jurisprudence. And without further ado, I'd like to invite our guest speaker, Sayyid Ahmad Al-Qazwini, to the minbar. Please join me in welcoming him with a loud salawat by Muhammad wa Ali Muhammad. دیگر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ حیدری یا علی بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد۔ رائے خوشنودی امام رضا بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام حبیب الہ العالمین سیدنا و مولانا ابی القاسم المصطفى محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. Illuminate your majlis with a loud salawat. Respected brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amongst all the Imams of Ahlul Bayt, there were only 3 Imams that ever held any political position or role. The first of them, of course, was Amir al-Mu'mineen, the last 4 years of his life, the Khalifa. The second, his son Imam al-Hassan, for only 6 months, until Muawiyah came and took over. And then after Imam al-Hassan, none of the Imams of Ahlul Bayt had any political role, any position in the government, until the 8th Imam of Ahlul Bayt. And that is Imam Ali ibn Musa al-Rida alayhi salatu wassalam. And even after him, no other Imam held a position in government. And Imam al-Rida alayhi salam was unique in that the last 2 years of his life, as we know, he was the official crown prince of the Abbasid Empire. Huge, powerful kingdom empire of that time. He was the crown prince, meaning number 2 in the government, only after al-Ma'mun, the Khalifa. And Imam al-Rida is in the city of al-Madinah. Al-Ma'mun decides to appoint Ali ibn Musa al-Rida as his successor, as the crown prince. Now, did he do that for Allah? Obviously not. He did that for some other political agendas, because he wanted the Imam to be his puppet crown prince, and then through that he can fool the Shia, he can fool the lovers of the Imam and gain his own legitimacy. So anyway, he offered the Imam denied, until he forced the Imam to accept it. He sent troops, soldiers, to the city of Medina. And Imam al-Rida is praying in the masjid of Rasulullah. They come and take him while he is in his salah. This was how he was taken. As a prisoner, but what? Being taken to be the crown prince. And the Imams of Ahlul Bayt loved the city of Medina. There was a special relationship bond that they had with this city of Medina, because Rasulullah, Astaana-e-Zehra, they could not leave Medina. And only if they were forced to leave Medina, you would find other Imams that lived in other cities. So Imam al-Rida is now being escorted from the city of Medina all the way to Khurasan, present-day Mashhad. That's a very long route back then. It took them days and days. And it's an official caravan. The Imam was placed in a carriage. That carriage is on a mule. So he did receive some sort of royal treatment, supposedly. And that caravan was heading towards Khurasan. Before the Imam arrived to Khurasan, one of the last stations that they passed through was the city of Nisabur. Nisabur. It's about maybe 50 kilometers or so outside of the city, 50 miles outside of the city of Mashhad today. So the Imam makes a stop in the city of Nisabur. Nisabur back then was one of the hubs for knowledge in the Muslim empire. There were a few cities that if you wanted knowledge, you wanted the ahadith of Rasulullah, you wanted narrators, you were looking for hadiths, you would go to. Amongst those cities was Nisabur. For example, the city of Medina was one of those hubs.
The city of Kufa was one of those hubs, and the city of Nisabur was a hub. And the city of Nisabur was a city that had hundreds of grand scholars in hadith, grand scholars in the Muslim empire, and thousands upon thousands of students, individuals who are learning the science of hadith, ilm al-rijal, ilm al-hadith, and they would go to Nisabur to collect a hadith, because back then, remember, books aren't so widespread. So if you want a hadith from the Prophet, you have to go to a specific city in order to find those hadiths, in order to find those narrators that hold these ahadith. So the city of Nisabur was amongst those cities. The Imam's caravan is passing through the city. Now because it's an official caravan, everybody in the city found out that this is an official royal caravan. They come and ask, they tell them this is Ali ibn Musa Reza. Now, most of the people, or many of the people in Nisabur were not even Shia. They were not Shia of Ahlul Bayt alayhimus salam, but they were lovers of Imam al-Reza alayhi salam. Now this part I will, even though it is found in the books of hadith of Shia, but I will mention it as narrated by Sunni scholars, because it was such a huge event. And Imam Reza was being the crown prince, so there was a lot of historians writing about Ali ibn Musa Reza. The Imam enters the city of Nisabur. Everyone finds out. They come out to greet the Imam. A scholar by the name of Al-Manawi, Sunni scholar, narrates this story from a very old book by the name of Tarikh Nisabur, the history of Nisabur by Al-Hakim. Also a Sunni scholar. He mentions this in his book. He says when Ali ibn Musa Reza was being taken to be the crown prince, everybody came out to see him. Even the scholars of the city, they came out because they heard Ali ibn Musa Reza from Medina is going to just pass by here. They went out. All these grand scholars, their students, people from everywhere, they're just waiting to see the Imam. But the Imam was in a caravan, and in a carriage, and that carriage was covered with drapes, so you can't see anything. So two of the greatest scholars of their time, one by the name of Abu Zar al-Razi, grand scholar, not Shia of course, and the other one Muhammad ibn Aslam al-Tusi, they come out, they want to see the Imam, they see drapes. So then they begin to speak to the Imam from behind the drapes. They tell him, "Oh son of Rasulullah, oh the son of the great fathers that you have, the noble fathers that you have. We ask you, by the sake of your great fathers, please just show us your noble face. Allow us the privilege to see the nur of the face of Ali ibn Musa Reza." And these are not Shia people, and they speak to Ali ibn Musa Reza in this way. You can imagine the nur of the face of Imam Reza. So they tell him, please just show us the nur of your face and tell us one hadith, because remember, to them, why are they even there? Because they love hadith. They want to find new hadith, and they know this man, Ali ibn Musa Reza, is a source of ahadith. This man has more ahadith than any other person. He's the grandson of Rasulullah. They tell him, tell us one hadith please. Imam Reza hears. So he tells the caravan, please stop. They stop. The Imam removes the drapes. Everyone's just looking, waiting to see this man, Ali ibn Musa Reza. So the Imam, he removes the drapes and he comes out. As soon as he comes out and these thousands of people begin to see the radiating nur of Ali ibn Musa Reza, Allahu Akbar, you go to Mashhad, you see the shrine of the Imam and it's so much nur, right? When you go to visit the shrine of the, imagine the Imam himself. Imagine the hayba, the aura, the glory of seeing the face of a Ma'soom, of Imam al-Reza alayhi salam. So he comes out and he just looks at the people. This Sunni scholar historian, he says that people were in 4 groups, people who were there. He says, فَبَيْنَ بَاكٍ
Some of them were crying when they saw the face of the Imam. You see all of a sudden tears, crying, because they couldn't believe that I am seeing the noble face of Allah. The second group, he says, وَصَارِخ. Some were screaming. You know sometimes how the younger ones, when they see an athlete, if they see someone famous, sometimes they start yelling, wow, I can't believe this. Right? That scream, this is the second group. They were screaming because they could not believe they are seeing Ali ibn Musa. It was a celebrity. To people who are not even Shia. They loved the Imam, they loved the Ahlul Bayt, but to them they were not Imams chosen by Allah. They were just great scholars, noble, pious scholars. So this first group, the Sunni scholar says, Sunni historian, he says they started to cry and weep. The Imam has not even spoken a word. He's just looking at them. The second group, Sarikh. Sarikh is the ones that were screaming out of disbelief. This is the Imam? This is Ali ibn Musa. He says, listen, it gets more interesting now. The third group, he says, وَبَيْنَ مُتَمَرَّغٍ فِي التُّرَابِ. The third group, you see all these people, they were wiping their faces on the dust in front of Ali ibn Musa. Not Shia, normal Muslims. This is not even a ma'soom to them. But this is what the nur of the face of Ali ibn Musa does to you. That even if you may not believe that he's an Imam, but yet you know this is a man of Allah Azza wa Jal. And you cannot resist that. So you will see a group on the floor just wiping their head and their face on the dust in front of the mule of the Imam, from the carriage of the Imam. He says this is the third, and finally, this is the most amazing of the groups. He says the fourth group, you found people that not were kissing the mule of the Imam. No. They weren't just kissing the mule. They weren't just kissing the feet of the mule. They were kissing the hooves, the shoes, right, of the mule of Ali ibn Musa Tabarruk. And these people are not Shia. Or are those people now that tell you this is shirk, right? That this is haram, that this is shirk, this is a Shia thing. It's not a Shia thing, no way. These people were not Shia. So there was all this chaos, commotion, disbelief that this is Ali ibn Musa Reza. So those two Imams, Sunni Imams, they told everyone to quiet down. Thousands of people. This scholar says that they counted how many narrators were there. Narrators that were ready to write. More than 20,000. More than just a Shia source probably will say 200,000, right? We always like to times everything by 10. But at least if it's a Sunni source, you know that these are the most conservative numbers, the minimum. 20,000 narrators. These two scholars of hadith, they told everyone, please quiet. We want to hear a hadith from Ali ibn Musa. Please tell us a hadith from your grandfather Rasulullah. Now imagine Imam Reza only has a few minutes and he tells them just one hadith. Which hadith would you choose? And these are scholars, right? It's not like they're just all laymen. These are scholars, educated people, students. So you would imagine an Imam al-Reza would choose a very sophisticated, deep hadith that only a scholar would understand, right? And Imam al-Reza began to read a beautiful hadith. But before he mentions the hadith, between him and Rasulullah, how many years? 200 years. So if I say that Rasulullah said this, the first question will be, did you hear Rasulullah? Did you see him? No. So what's your link? What's your chain? That's what every narrator had to prove. You mention a hadith, what's your chain? Who'd you get it from? I got it from this person, the generation before me, and him from before until you reach the Prophet. So Imam al-Reza, even though people accepted anything he said after kissing the dust in front of him and kissing the horse, kissing the mule, but the Imam mentioned the chain, the link between him, not just him, and the Prophet, between him and Allah Azza wa Jal. So he began to tell them a hadith from Allah. It's called a hadith Qudsi. A link between Imam al-Reza and Allah Azza wa Jal. And this link is this chain is very well known. Everyone
has heard of this. It's called Hadith As-Silsila-e-Dhahabiyya. It is called the Hadith of the golden chain. Why is it called the golden chain? Because it is nothing but pure gold, every person in that chain. Anytime a narrator would say a hadith, they would look at the chain. Are they reliable or not? And Imam al-Rida doesn't just bring a hadith from reliable people. Every single one of them to Allah is ma'soom. Every single one of them is ma'soom, is infallible, is impeccable. So Imam al-Rida says, I will recite this hadith. He says, I heard my father Musa ibn Ja'far. So his father, that's a direct link. I heard my father Musa ibn Ja'far. He heard his father Ja'far ibn Muhammad, al-Imam al-Sadiq. He heard his father al-Imam al-Baqir. He heard his father Zayn al-Abidin. He heard his father al-Husayn al-Shaheed. He heard his father Amir al-Mu'mineen. Amir al-Mu'mineen heard Rasulullah. Rasulullah says, I heard Habibi Jibreel say. Jibreel says, I heard Allah Azza wa Jal say. Allahu Akbar. Can you find a source more pure than this? Sallu ala Muhammad. If you want to deny the authenticity of this hadith, which one are you going to pick? And you're going to say this person is questionable. You're going to pick Jibreel? Or you're going to pick Imam Ali, or Imam Hussein, or Imam al-Sadiq, that even the Sunni ulamas, the Sunni great scholars of the four schools of thought, were students at. Which one are you going to deny of these? So that's why this hadith is called As-Silsila-e-Dhahabiyya. And remember, when the Imam began speaking, these narrators wouldn't just listen orally and they would memorize. No. Some people have this misconception. The ahadith we have now, from the Prophet, from Imam Ali, from Imam Hassan, all the way to Imam al-Askari. Was it just verbal? Yeah, Imam al-Sadiq said something and they just memorized it and they told the next generation until it was written 100 years. No. There was this culture of writing down everything that Imam said. Everything. It wasn't all memory. Sometimes memory, but majority of the time. They were ready to write what they, because they knew everything that Imams would say were gems. So why not record it? So this Sunni narrator, the Sunni historian, says 20,000 scribes and narrators all took out their pen and they began to write what they heard from Ali ibn Musa. As-Silsila-e-Dhahabiyya. It's attributed to Ahmad ibn Hanbal, right, the leader of the Hanbali madhab, that he said about this hadith, about this chain. He said this chain is so powerful, is full of so much blessings that if it was recited upon someone who's sick and dying, that person would be cured right away. If this Silsila-e-Dhahabiyya, Ali ibn Musa, son of Musa ibn Ja'far, son of al-Sadiq, son of al-Baqir, son of al-Sajjad, son of al-Husayn, son of Amir al-Mu'mineen, from Rasulullah, Jibreel, Allah. If you just recite this golden chain upon someone who's about to die, they will receive full shifa. Someone who's lost his sanity, they will go back to sanity. Any problem that they have, just reciting this will bring them back to the state that they were before. This is how powerful this hadith is. And we have not even begun with the hadith. This is just the Imam telling his link to Allah Azza wa Jal, or to Rasulullah. So they're all writing. Now, as I mentioned, which hadith does Imam al-Rida use? He has thousands of traditions from the Prophet. Which one is he going to tell these 20,000 people? And most of them, they're not Shia, and he's moving. The Imam chooses this hadith. Now, when we read this hadith today, 1200 years later, many of us think that this is what? This is for first graders. This is easy. Teach that to my 5-year-old son. Teach that to my 7, 8-year-old daughter. Not for me. I want those very difficult hadith that nobody understands, right? And Imam al-Rida chooses this hadith, and most of the people there are educated. They are scholars or they are students. What does that tell you? We have to rethink our understanding of many hadiths. The Imam chooses this hadith. It's a very famous hadith. He says this. So
Rasulullah, from Jibreel, from Allah. What does Allah say? Allah Azza wa Jal says, Kalimatu la ilaha illallah hisni. La ilaha illallah. This word is hisni. It is my fortress. It's the fortress of Allah. It is the territory of Allah. And then Allah Azza wa Jal says, فَمَنْ دَخَلَهُ أَمِنَ مِنْ عَذَابِهِ. Whoever enters the fortress of Allah, meaning Tawheed, then that person will be saved from the punishment of Allah Azza wa Jal. That person will be taken to paradise of Allah Azza wa Jal. Now this hadith seems very simple, right? La ilaha illallah. Okay, right now, La ilaha illallah. Khalas, I go to paradise and I am completely free from any accountability. I have absolutely no reckoning on the day of judgment because I said La ilaha illallah. Oh, brothers and sisters, Tawheed, La ilaha illallah, is not a word on your tongue. It's not an easy concept. You know the Urafa, any one of you has studied Arfan, especially practical Arfan, because there's theoretical Arfan and then there's practical Arfan. They teach you how to develop yourself such that you reach Allah subhanahu wa ta'ala. In practical Arfan, they have 100 stations. Scholars, they lay out. There's 10 major stations and each one has 10. According to most scholars, not all. After the 100th station, you know what level you reach? What level? What do you think? Huh? Guess. I can't hear anything. No idea? After 100 stations, I mean, these are the greatest scholars of all time. Yes, brother. You want to say something? No. So, after 100 stations, finally you have become amongst the greatest Arafat, the greatest worshippers of Allah. Finally, you reach the station of Tawheed. After 100 stations, maybe 20 years of self-jihad, jihadun nafs, and self-discipline, and all the recommended acts that you can do in order for you to develop your nafs, finally you reach Tawheed. So is Tawheed something easy to grasp? Easy to reach? Because Tawheed isn't just a word you say on your... Tawheed is a state that you have to live. You have to live the state of Tawheed. Not just say it as lip service. When you say, I bear witness that there is no God but Allah, this obviously has to what? Be reflected through your actions. What do I mean? Right now, if I tell my spouse, right? I think a couple of days ago was Father's Day, right? Wasn't it 2 days ago, 3 days ago? Sorry? Oh, it's coming up? Yeah, these days I see the ads for Father's Day. So imagine I go to my father and I tell him I love you, right? But then, never call him, don't buy him a gift, never ask about him, except maybe once every month. Will my father buy those words that I love you? Your spouse, it's Valentine's. I hear that here in New Jersey, Valentine's is very popular, right? I don't know about this Imam Bargah, but in New Jersey, I mean, it is popular. So Valentine's, your wife is waiting for that gift, right? And the whole year you're telling her, I love you, there's nobody I love more than you. So you don't even remember Valentine's. The day of your anniversary comes, you don't even remember, right? You're busy with your friends. You're going out to have lunch with your friends on the day of the anniversary of your marriage. What's going to happen? That sentence, right? Obviously. You have to write your will before that. Why? You can tell her, I told you I love you. What's the worth of I love you? Show me I love you. Allah Azza wa Jalla tells you the same thing. You bear witness that I am your God and no one else. Yalla, show me. Because what does it mean, brothers and sisters? Can we quiet down the kids just a bit, please? Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Allah says, you declare every day in your salah that there is no God but Allah, right? You are my only God. Am I really your only God?
Am I really what you care about in life? Am I the center of your life? Or am I secondary? Are there things that you love more than me? Things that you're devoted and dedicated to more than Allah Azza wa Jal? Allah says, think about what you love and prioritize in your life. Your work, your job, your real estate, your family, right? Your friend, your entertainment, your hobbies, I remember once there was a majlis in the name of Astaana-e-Zehra. It was the days of Fatimiyya. And that day was a Sunday, and it happened to be the Super Bowl. You know how many people showed up? Out of, usually I would say the community, I was at 300 people, 50 people showed up. Where's the other 250? Super Bowl. When Allah Azza wa Jalla sees that, and then He sees you after a couple of hours saying, I bear witness, no God but Allah. Do you think Allah is going to buy that? Allah sees you worshipping. Super Bowl, not Him. Doesn't Allah say in the Quran, Allah, doesn't He say in the Quran, have you not seen those that worship their desires? Who's Allah talking about? You see people making sculptures called desires and then worshipping them, doing the ruku'. What does He mean? That their desires are more important to them than Allah Azza wa Jalla. For their own comfort and desires and whims and fetishes, they'll do everything. For his rims of his car, he'll easily spend $20,000, right? But for the Imam Bargah, $1,000, he feels like Allahu Akbar, he has freed Palestine. You don't think Allah sees this? Do we not know Allah is much smarter than us? He knows what you're spending on your perfumes and your, inshallah it doesn't apply here, but generally on your cosmetic surgeries, right? He knows how much you bought your car for. He knows how much you bought your house for. He knows that Gucci t-shirt, how much you bought it for, those sunglasses. And then when you come for Allah, you give 2,000, 5,000, you feel so holy. And as if you have done Allah a favor. Allah's going to say, do you worship me or do you worship yourself? Who? I don't see you worshiping me. I see you're more concerned about your own self and desires. So when Imam al-Reza says, Kalimatu la ilaha illallah hisni. La ilaha illallah is my fortress. Whoever enters this fortress, that's all they need. This is easier said than done. You have to show Allah that you are His abd, that you are His slave, and He is the Mawla, and He is the Master. You have to show Him your dedication, your submission. You have to show Him your humility. When Allah calls you, do I run to Him? When it's salah time, Allah is calling me. When there's a program, do I go on time? You know, this is you find this in every community. You know, this is I think it's I don't know, is it a Muslim thing or it's a Middle Eastern or Eastern thing? But we say the program is at 8. People show up what time? 8:30. Tell them 8:30, they'll show up 9. Tell them 9, 9:30. What is this? Why do we love coming late to programs? Now, if there's a movie in the theaters at 8 p.m., you know what time we go? We go at 7:30. I'm not joking. We go to watch those trailers, right? There's like 5 trailers. Nobody comes. Have you seen anybody come half an hour late to a movie? It's like, what is this idiot doing here? Because he spent $10. He wants to get every penny's worth. You see someone go to a football, basketball game, middle of the game, halftime. But people do come to the masjid halftime. They do come to the Imam Bargah halftime. And these are the religious people. The non-religious, you'll never see them here. And then we say, La ilaha illallah. Allah Azza wa Jal, I don't know, is He laughing at us, what He's doing, but we cannot fool Allah Azza wa Jal, brothers and sisters. He knows what we care about and what we really worship, our desires and entertainment. He sees when there's a basketball game, we have the popcorn ready, we have our friends, half an hour before. Salah, I pray half an hour before, it's qada time. But for the game, no, I do the mustahabbat before. You see, there are some very, holy people. Salah is 1 p.m. You find them 12:30 in the masjid. He's reading Quran, preparing, right, getting in that spiritual mood. Correct?
Many of us, when it comes to our desires and entertainment, we do that. We go early to do the mustahabbat, the nawafil. But with the wajib, that we say, Ya Allah, we are your slave. What type of slave is this? That's why the 12th Imam, Ajjallah Farajahu Sharif, and Dua al-Iftitah Ramadan every night, what does he say? He says, فَلَمْ أَرَ مَوْلًا كَرِيمًا أَصْبَرَ عَلَىٰ عَبْدٍ لَئِيبٍ مِنْكَ عَلَيْهِ كَأَنَّ لِيَ تَطَوَّلَ عَلَيْهِ. He says, Wallahi, I have never seen such a merciful master that has such a rude slave like me and you. I'm the slave and you're the master, but it's as if it's the other way around. He calls me and I reject him. He wants me to supplicate and I have no time for it. Am I in need of him or is he in need of me, brothers and sisters? So Imam al-Rida alayhi salam mentions this beautiful hadith, and it is written by over 20,000 people. That's why you find it Sunni hadith, Shia hadiths all over. He mentions this beautiful hadith. Now, the hadith as narrated in non-Shia literature ends here. Then the Imam left, Salamu Alaikum. But if you go back to the Shia sources that narrate the hadith, no, there's a continuation. The Imam, the hadith says, and you can find this, Shaykh al-Saduq, for example, narrates it in Uyun Akhbar al-Rida and other books. He says that the Imam then told the caravan, Yalla, let's move, you have to go. They moved maybe a couple of meters, and then he told them, stop. They stopped, and then they thought he finished, all those narrators. He looked back again, and he told them, but wait. He added one word. He said, بِشَرْطِهَا وَشُرُوطِهَا. But wait, there's a condition to what I just said, La ilaha illallah hasni. What is it? He said, أَنَا مِن شُرُوطِهَا. I am one of the conditions of La ilaha illallah hasni. وَمَنْ دَخَلَ حَسْنِي أَمِنَ مِنْ عَذَابِي. He said it and he left. It was like a riddle. He said it very, very short, concise, and he left. What did the Imam mean? Whoever says La ilaha illallah enters the fortress of Allah. He said, but there are conditions and I am one of the conditions. What does that mean? Saying he's a God? Of course not. Astaghfirullah. So what is he talking about? Now I truly believe, brothers and sisters, that the Imam didn't really add anything. Because whatever he said now, وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا, it's all embedded in Tawheed. Why? Because the Imam is saying that without me, without Imamah, you can never enter the fortress of Tawheed. It's a fortress, you got to get into it, right? Then you'll be safe. Is it always easy to enter a fortress? No. So without me, meaning the position of Imamah, don't think that you can enter the fortress of Tawheed. Now what does that mean? Yeah, it sounds very nice, right? It sounds like these very beautiful big words. But what does it really mean? Without an Imam al-Rida, one cannot enter the fortress of Tawheed. What does that really mean? You know what it means, brothers and sisters? What it means is that without the wasila to Allah Azza wa Jal, without the Imam of Ahlul Bayt, the representative of Allah, we will never even understand what Tawheed means. How can I understand Tawheed without the door to Allah, the door to Tawheed? Don't we read Dua al-Nutba, Ayna Babullah? Where's the door to Allah Azza wa Jal? What does that mean? That means you want to go to Allah, you have to go through the Imam of your time, or else you will not even know Allah Azza wa Jal. Look at the Imams of Ahlul Bayt. Is there anyone in the world that can speak about Tawheed like Ahlul Bayt? Look at Nahjul Balagha. See when he speaks about Allah Azza wa Jal. Wallahi, you will not find anything that comes close to Ali ibn Abi Talib when it comes to Tawheed. How he describes Allah Azza wa Jal. That is Tawheed, not what you find in other books. In other books you find that they narrate Allah has a feet and He has a leg, and we will see Him on the Day of Judgment, and He sits on a throne, and the throne will start making all these squeaking noises. And then they consider themselves the muwahhids, and we are the mushriks. Without Ahlul Bayt, brothers and sisters, Tawheed is not accessible. Imam Ali alayhi salam beautifully in Nahjul Balagha, he was asked, explain to us Tawheed in 2 words. How can you do that in 2 words? Imam Ali can do that. You and I can't do that because we're not Imam Ali.
right? But Imam Ali can do that. He can explain anything in 2 words, and in the most eloquent and beautiful way. Explain to us Tawheed in 2 words. What did the Imam say? He says, this is Nahj al-Balagha. He says, At-Tawheed an-la tatawahhama. At-Tawheed, well, that's the word, is what? An-la tatawahhama. Tawheed, the Imam says, means do not subject Allah to the limitations of your mind. Tawahhum means what? Tawahhum means when you think about something and you try to grasp it with your mind. Do not try to limit Allah by what? By subjecting Allah to your brain, your small, limited mind and brain. That means there are no limits to Allah. He's unlimited. This is what Tawheed means. Tell me someone in history that was able to speak about Allah in this beautiful way. And still he was eloquent in the way that he said it. At-Tawheed an-la tatawahhama. And then he said, وَكَمَالُ الْإِخْلَاصِ نَفْيُ الصِّفَاتِ عَنْهُ. Tawheed doesn't just stop there. And you will only find this in the teachings of Ahlul Bayt. What does Tawheed mean? This is a second layer. This is a second deeper understanding. Tawheed means when I believe there's only one God, I have to also believe, the Imam says, Nafyu Sifat. The Imam says that you have to what? You have to reject the fact that Allah Azza wa Jal has multiple qualities that He's in need of. What does that mean? When we say Allah is just, Allah is knowledgeable, Allah is powerful, right? Allah Azza wa Jal is one or He's three? He's one, right? So if I say there's Allah and then Allah is just, Allah is knowledgeable, Allah, that means it's not truly full oneness, right? You could still divide Allah. He's 1/10 this, 1/10 that. Amir al-Mu'mineen says the true, full, pure. He says, وَكَمَالُ الْإِخْلَاص means purity. The pure Tawheed is that you have to negate even the qualities from Allah. What does that mean? Allah is not knowledgeable? No! You see how Ahlul Bayt, they attribute the qualities to Allah? They don't say Allah is alim. Allah is ilm. Allah is power. Allah is knowledge. Allah Azza wa Jal is hayat. He's not the one who is hay. He is Himself all these things. It's not that there is Allah and then there are these qualities. This is the pure true Tawheed that you will only find through Ahlul Bayt. So Imam al-Rida tells them, I am one of the conditions. Meaning if you want to understand Allah, who are you going to go to? Who is going to teach you that Tawheed? Besides the Imam of his time, besides the Ma'soom, besides the representative of Allah subhanahu wa ta'ala. Without Ahlul Bayt we cannot even know who Allah subhanahu wa ta'ala is. He said these beautiful words and then he moved and he went to Khurasan. Al-Ma'mun, he greets him. Al-Ma'mun officially designates him as the crown prince. Now the Imam rejected, but he forced him. He told him that I will have absolutely no say in politics. I will have absolutely no decision making, policy making. Just a ceremonial role. The Imam, by the way, used that position to spread the teachings of Ahlul Bayt. Because now, being the crown prince, that means what? That means everybody will come to you, right? Everybody will listen to you. You have a powerful platform. The government will give you any platform that you want. That's why every week it is said he used to have 2 debates and discussions. Scholars all over the world would come to debate the Imam, and the Imam would destroy them in front of everybody. He showed the teachings of Ahlul Bayt in an unbelievable way. That's why Ma'mun eventually killed him, because he was becoming too powerful, too popular. And there's a hadith from Imam al-Jawad where he was asked, why was your father named Ar-Rida? His name is Ali, but his title Ar-Rida. Ar-Rida means the one who is pleased, or they are pleased with. The Imam says, because he's the only one from my fathers that every Muslim respected and accepted. Because you'll always find the other Imams, they had enemies, people who didn't. Ali ibn Musa al-Rida, everyone in the Muslim world began to recognize his knowledge. He began to accept it because they saw his ilm. The other Imams had to do it in taqiyya mode, in private. They could not speak out. Imam al-Rida, the Ma'mun gave him his throne
and he would sponsor all those debates. I'll mention this and I'll end inshallah at salat time. When the Imam came, it was a norm that anytime you have a new crown prince, you have a new Khalifa, the poets of that time would all come and they would recite poetry, very nice poetry, eloquent poetry, praising this new person. And then the Khalifa or whoever would give them money. So many of them, they would not even do it, out of being genuine. No, it was just, flattery. So when the Imam finally settled there, he was formally, officially declared Wali al-Ahd, the crown prince. All the poets from the world, they came from the Muslim world, and they started to write poetry, and they would read it in front of Ma'mun, praising Imam al-Rida. All of them came except one, and this is narrated by Sheikh al-Saduq. And that person was the greatest poet of his time. If you have all the poets in the world, but the greatest one isn't there, you still have nothing, right? Because that number one hasn't come. And his name was Abu Nu'as. Who's heard of Abu Nu'as? Whoever loves Arabic poetry, you'll know Abu Nu'as. The greatest poet of his time. Abu Nu'as never came. Such that Al-Ma'mun was upset. Why has Abu Nu'as not come? And by the way, Abu Nu'as loved the Imam al-Rida. But he never came to recite his poetry. So Al-Ma'mun had to summon him. They brought him to Khurasan. The Ma'mun greeted him, told him, "Oh, Abu Nu'as." Every poet came and they spoke those beautiful words about Ali ibn Musa except you. Why? Do you have something against Ali ibn Musa? Look at how Abu Nu'as answered. Allahu Akbar. He answered through lines of poetry, and this shows you the greatness of Imam al-Rida alayhi salam. I will read the lines in Arabic and I will then translate them. But if you understand it in its original form, you know how you love your poems in Urdu? If I translate them to English, that's something else, right? This is exactly what I have to do now. But I'll try my best, inshallah. And this is a very eloquent poet in the Arabic language, so it's hard to fully translate what he's trying to say. But basically, he said the story. He mentioned the story of how Ma'mun brought me, and he asked me, "Why did you not praise Ali ibn Musa Rida?" And this is my reply. He said this in 3 lines of poetry. I'll read it. قيل لي أنت أوحد الناس طرا في فنون من الكلام البديهي لك من جوهر الكلام بديع يثمر الدر في يدي مشتبيه. Abu Nu'as says, they told me, "Oh Abu Nu'as, you are the greatest poet of your time. As soon as you open your mouth to recite poetry, it's as if gems come out of your mouth. فعلى ما تركت مدح ابن موسى والخصال التي تجمعنا فيه." So then they asked me, "Why did you not come to praise the son of Musa, Ali? Why did you not come to mention some of his fada'il, some of his virtues, through your beautiful poetry?" Now he has to reply because he's been put in a difficult position. Not only is Imam al-Rida great, but it's even the government, the Khalifa wants him and you're still resisting. Look at how bold he was. He answered with 1 line. Exactly 1 line, and Al-Ma'mun, he was mind baffled at the answer of this man. He said this line, قلت لا أهتدي لمدح إمام كان جبريل خادما لأبيه. He said, how can I ever praise a man?
How can I do justice in praising a man whose grandfather was served by Jibreel? Allahumma salli ala Muhammad wa ala Allahu Akbar. He said, I cannot say anything about this man because words are not enough. And just to prove that, one quick line, that Jibreel serves this household. Period. What else do you want? Jibreel, the greatest creation from the angels. He's so close to Allah. He is a servant to the grandfather of this man and to this entire household. So he's telling him, oh Mahmoud, what do you want me to say about more than this? How can I praise this man more than how Allah has praised them in the Holy Quran? إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ. Al-Ma'mun was fascinated and he gave him much more than he gave anybody else. This was Ali ibn Musa, brothers and sisters. Those 2 years, he used them to spread the teachings of Ahlul Bayt. And finally, I end with this note. Anytime Allah gives you a position, a platform, such that you are able to disseminate the teachings of Ahlul Bayt, take advantage of that, brothers and sisters. Because not everyone has what we have here. You have freedom of religion. You have freedom of speech. Alhamdulillah, we are all relatively wealthy compared to other places in the world. Allah has given all of that to us. What will we give back to Allah subhanahu wa ta'ala? The least thing, and Imam al-Reza himself says, he says, just speak to people about Ahlul Bayt. Tell them about our stories, the akhlaq of Ahlul Bayt, the knowledge of Ahlul Bayt, the karam, the kindness of Ahlul Bayt. He says, فَإِنَّ النَّاسِ لَوْ عَرِفُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا. For by Allah, if people just hear the words of Ahlul Bayt, they will love us and they will follow us. So let us try, starting from tonight, the birthday of Imam al-Reza these days, let us try to make this a goal in our lives. That Allah Azza wa Jal gave us success. How can I use my success to spread the teachings of Ahlul Bayt? May Allah subhanahu wa ta'ala bless you all, accept your a'mal. We ask Allah to grant us the ziyarah of Al-Imam Ali ibn Musa al-Reza inshaAllah in this life, the ziyarah of Al-Imam al-Mashhad, and we ask Allah to grant us his shafa'ah and the shafa'ah of Rasulullah and all of Ahlul Bayt in the next life. Let us raise our hands and supplicate. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Ya Allah, 10 times everyone. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Oh Allah, we ask you to forgive us from our sins. We ask you to accept our hajat, accept our a'mal. Anyone that is cured, anyone that is sick in our majlis, or anyone that we know from our friends or family members, or from the lovers of Ahlul Bayt, we ask you, Ya Allah, to grant them full shifa and recovery. Anyone in our majlis that has a haja, Ya Allah, for the love of Imam al-Reza alayhi salam, grant them their hajat. Ya wajihan, everyone, and Allah, Ya Ali ibn Musa al-Reza. If you have a haja, ask now. اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله. Ya Allah, we ask you to give us the tawfiq that we can follow in the footsteps of Imam al-Reza. We ask you the tawfiq that we can always stay devoted to the Imams of Ahlul Bayt, to spend our lives as servants of the Imams of Ahlul Bayt. Grant us their ziyarah in this life, their shafa'ah in the next life. And let us recite Surah Al-Fatiha for all the mu'mineen and mu'minat that have departed us after a loud salawat for Muhammad and al-Muhammad. Sayyidi salam alayka, Mawlai salam